کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہو سکتی، مقبول نہیں ہو سکتی، اور عبادت کرنے والا اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے بہرور نہیں ہو سکتا۔ نعمت بولے تو اصل نعمت جو جنت کی نعمت ہے، اور جہنم سے بچایا نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی عبادت کو دو بنیادوں پر استوار نہ کرے۔ پہلی بنیاد یہ کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادت کرے، یعنی عبادت شرک سے پاک ہو۔ غیر اللہ کے لیے اگر عبادت کرتا ہے مشرک ہے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے مشرک ہے، اور اللہ ہی کے لیے عبادت کرتا ہے، غیر کی عبادت نہیں کرتا، لیکن اس میں اپنے نفس کو شریک کرتا ہے یا کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے عبادت کرتا ہے، تو یہ اخلاص کے منافی ہے، ریا ہے، یہ بھی شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ تو اس طریقے سے توحید پر مبنی عبادت ہونی چاہیے، شرک اکبر سے پاک ہو، شرک اصغر سے پاک ہو، ریا نام و نمود سے پاک ہو۔ یہ پہلی بنیاد ہے، کیونکہ ہم اللہ ہی کی بندگی کے واسطے پیدا ہوئے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر اب یہ تصور کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ شیطان پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کے لیے بھی کچھ عبادت کی جا سکتی ہے، نظر و نیاز چڑھائی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کو بھی پکارا جا سکتا ہے مشکلات میں، شدائد میں۔ تو یہ شیطان آپ کو شرک کو بزرگوں کی محبت کے نام پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس خطرے کو سمجھ دے گا۔ تو پہلی بنیادی شرط یہ کہ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، جیسا کہ کلمہ کے پہلی جز شہادت اللہ الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس سے ہٹ کے آپ بندگی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی بندگی مردود ہوگی، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہی ہے خالص بندگی کی دعوت دینے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کو عملی طور پر، قولی اور عملی طور پر برتنے اور آپ کو بتانے کے لیے۔ تو آپ اللہ کی عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر آپ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ دور چلے جائیں گے، اللہ سے دور چلے جائیں گے، اور وہ عمل آپ کا مقبول نہیں ہوگا، اور عمل بدعت کہلائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی شخص کیسا بھی عمل کرے، اگر سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہے اس پر، تو وہ عمل مردود ہے۔